معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے وارث سے بندگی تک، امجد اسلام امجد کے ڈراموں کا سماجی اور سیاسی مطالعہ۔ اس کی مصنفہ ڈاکٹر شاہدہ رسول ہیں اور یہ کتاب سن 2021 میں بک کارنر سے شائع ہوئی۔ میں ہوں صداقار ڈاکٹر سارہ عنبر۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم سطور بالا میں صراحت کر چکے ہیں کہ امجد اسلام امجد کی ذات سے کوئی سکینڈل وابستہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف سے کسی طرح کے مزاحمتی رویے کا سامنا نہیں کیا اور اپنی بیگم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ عنوان سے ایک نظم بھی لکھی ہے۔ اس نظم کی تخلیق کا محرک وہ اپنی بیگم سے غیر معمولی وابستگی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ نظم مجھ سے میری بیگم نے لکھوائی۔ محقق اور نقاد اس جملے لکھوائی میں الجھ جاتا ہے، مگر امجد اسلام امجد کی نظم کا مطالعہ تحقیق و تنقید دونوں کو مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ اس معاملے میں فرسودہ روایات سے انحراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمیں کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم۔ یہ نظم فردوس امجد کے لیے ہے، لیکن ہر اس دل کی آواز ہے جس کی طبیعت میں قدرت نے یہ بچپنا ودیعت کیا ہے۔ اس نظم کے حوالے سے امجد اسلام امجد کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر فردوس امجد یوں گویا ہوئیں۔ امجد نے مجھ سے پوچھا، تم میری کتابیں پڑھ کر کوئی تبصرہ کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا، آپ نے میرے لیے کچھ لکھا ہے جس پر میں تبصرہ کروں؟ امجد نے کہا، سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے۔ میں نے کہا، نہیں، ایک بھرپور نظم لکھ کر یقین دلائیے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، سو میری یہ ضد تمہیں مجھ سے محبت ہے کی تخلیق کا سبب بنی۔ اس نظم پر دونوں میاں بیوی کا تبصرہ اس تخلیقی شاہکار کا شان نزول ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ امجد اسلام امجد کی تخلیقات کا گہرا مطالعہ کرنے والا کوئی بھی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ محبت ان کی تخلیقات کا بنیادی عنصر ہے۔ ہم نے سطور بالا میں امجد اسلام امجد کی ان کی اہلیہ سے محبت اور مذکورہ نظم کی تخلیق کو فرسودہ روایات سے انحراف کہا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امجد اسلام امجد ان جکڑ بندیوں کے خلاف ہیں جہاں میاں بیوی کا کنبے کی موجودگی میں ایک دوسرے سے بات کرنا معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے فی زمانہ یہ روایت بعض خطوں میں موجود ہو، مگر امجد اسلام امجد کے زمانے میں وطن عزیز کے بیشتر خطوں میں موجود تھی۔ سو محبت کا یہ پیامبر نہ صرف عملی طور پر اس روایت کی بیخ کنی کرتا ہے، بلکہ راقمہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک کہتا ہے، ہمارے ہاں بہت عرصہ یہ روایت رہی کہ میاں بیوی کنبے کی موجودگی میں ایک چارپائی پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور شوہروں کے لیے معیوب تھا کہ وہ سب کے سامنے اپنی بیگمات سے اظہار محبت کریں۔ میں نے انگریز قوم کا یہ انداز دیکھا کہ وہ بات بے بات ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں۔
بسا اوقات یہ انداز مصنوعی ضرور لگتا ہے، مگر بعض لفظوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ محبت کا راگ الاپتے رہیں تو کبھی نہ کبھی یہ جذبہ آپ کے دلوں میں ضرور موجزن ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک ڈرامے میں ایک کردار کا تکیہ کلام لکھا تھا، خیر ہو آپ کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مزاح دعا بن گیا اور زباں زدے عام ہو گیا۔ ان تصریحات سے جہاں اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ امجد اسلام امجد اپنی ازدواجی زندگی میں آسودہ ہیں، وہاں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ تخلیق کار کی حیثیت سے وہ اپنے معاشرے میں جو مثالی صورتحال دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بعض مسلمات کو توڑنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی صحت مند رفاقت کنبے کے لیے باعث برکت ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ایک انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ اگرچہ امجد اسلام امجد نے اپنے کئی ڈراموں میں اس امر پر زور دیا ہے کہ انسان کی شخصیت میں مثبت اور منفی پہلو اس کے ماحول اور والدین کی فطرت کے سبب جنم لیتے ہیں، تاہم اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ بسا اوقات ایک ہی ماں باپ کے مختلف بچوں میں نمایاں فرق ہوتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے مال اور اولاد کو انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش کہا ہے۔ اس تمہید سے یہ وضاحت مقصود ہے کہ امجد اسلام امجد اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا ان کی شخصیت میں حساسیت اور لا حاصلی کے دکھ کا محرک ان کی اولاد ہے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ملتا ہے، کیونکہ امجد اسلام امجد کے تینوں بچے، 2 بیٹیاں روشین امجد جو اب عاقب انور کی بیگم ہیں، تحسین امجد جو ناصر منیب قریشی کی بیگم ہیں، اور بیٹا علی ذیشان امجد آسودہ اور مطمئن ہیں۔ امجد اسلام امجد کی خانگی زندگی کا مطالعہ ان مسلمات کی تردید ہے کہ ذاتی دکھ، ناکامی یا کوئی محرومی اس تخلیق کار کو اپنے قلم سے معاشرے کے سنگین حقائق کی بے لاگ تصویر کشی پر مجبور کرتے ہیں، تو پھر وہ کون سے اسباب ہیں جو رومان اور محبت کے شاعر سے وارث لکھواتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم امجد اسلام امجد کی پہلودار شخصیت کا جائزہ لیں گے۔ امجد اسلام امجد کی شخصیت اور تخلیقی سفر۔ حیات انسانی میں مال و دولت کی طرح جذبہ اور احساس بھی انویسٹمنٹ ہے۔ کبھی یہ انویسٹمنٹ قدرت اپنے بندوں پر کرتی ہے، کبھی ہماری ذاتی اور جذباتی وابستگیاں ہمارے مستقبل کی راہیں متعین کرتی ہیں۔ قدرت کی انویسٹمنٹ ہر خاص و عام پر ہے، مگر اس کے منتخب بندے اللہ کے لطف و کرم پر شکر گزاری کا حق اس کے بندوں سے محبت کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور جذبہ ہمدردی بھی وہ اپنے منتخب بندوں کو ودیعت کرتا ہے۔ امجد اسلام امجد کے حوالے سے اب تک منظر عام پر آنے والی تحقیقی کتب اور مقالات میں انہیں پیامبر محبت لکھا گیا۔ اس محبت کے پیغام کو عام کرنا قدرت کی انویسٹمنٹ کا صحیح استعمال ہے کہ وہ نوازے گئے، اس لیے انہوں نے بندگان خدا میں محبت تقسیم کی۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ امجد اسلام امجد کو قدرت نے ہر طرح سے نوازا اور عزت و احترام سے مالا مال کیا ہے، جس کے لیے وہ بآواز بلند کہہ سکتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ امجد اسلام امجد کی ذاتی آسودگی نے ان سے وہ نظمیں اور غزلیں کہلوائیں جن میں سرشاری، رومان، نغمگی اور محبت ہے۔ یہ نظمیں انفرادی شخصیت کا عکس ہیں جس میں وہ رب کائنات کے قدم قدم پر شکر گزار ہیں، لیکن قدرت نے انہیں جس معاشرے میں محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے منتخب کیا، وہ معاشی، معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے ایک بے اعتدال معاشرہ ہے۔ حساسیت بچپن ہی سے امجد اسلام امجد کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ جو بچہ محض 2 سال کی عمر میں قدرت سے سوال کرتا ہے کہ اس کی خالہ کو بینائی سے محروم کیوں رکھا گیا، اس کا کیا قصور تھا، کیوں کر ممکن ہے کہ وہ اپنے غور و فکر اور علم و حکمت کے نتیجے میں جب ایک دانشور اور مایہ ناز ادیب بنا تو معاشرے میں پھیلا ہوا درد و کرب اسے مضطرب نہ کرتا۔
ان کی شخصیت کے ابتدائی پہلوؤں کو جائزہ لیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان کی تحریروں میں لا حاصلی کا محرک یہی معاشرتی ناہمواری ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی زندگی سے تو بہت مطمئن ہوں، لیکن میرا معاشرہ، میرا ملک، میری قوم، جس کی خوبصورتی کے لیے میں نے بے پناہ خواب دیکھے اور اپنی سی کوششیں بھی کیں، اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا خوبصورت میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امجد اسلام امجد کا یہ تبصرہ اس قرب بے چینی کو ظاہر کرتا ہے جو خواب آزادی کی ممکنہ تعبیر نہ ملنے پر پاکستان کے ہر حساس اور ذہین شخص کو سراپا سوال بنا دیتی ہے۔ امجد اسلام امجد کی شخصیت کا بتدریج مطالعہ کریں تو ان کی ذاتی آسودگی نے ان کی آنکھوں میں وہ خواب سجائے جو کسی بھی نوجوان شاعر یا ادیب کی متاع زیست ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کو انہوں نے ایک شعری علامت کے طور پر برتا، مگر یہاں جس حساس امجد اسلام امجد کا ذکر ہے وہ خواب آزادی کی ممکنہ تعبیر نہ پا کر اپنے ذاتی خوابوں سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اب اس کے سامنے ان زخمی خوابوں کا ملبہ ہے جو ریاست پاکستان کو ایک مثالی ریاست کے طور پر دیکھنے کے لیے اس کی آنکھ میں صورت پذیر ہیں۔ یہ ملی اور قومی درد و کرب برزخ کے بعد کے دیگر شعری مجموعوں میں بھی موجود ہے، اور ان کا پہلا ڈرامہ سیریل وارث بھی انہی خوابوں کی پامالی کا منظر ہے جس کی تعبیر امجد اسلام امجد سمیت پاکستان کے ہر حساس فرد کا مطمع نظر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب ڈرامہ سیریل وارث کا انتصاب دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ شاعر رومان سرزمین پاکستان پر اسی انقلاب کا خواہاں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں 1400 سال پہلے دنیا نے دیکھا۔ وارث کا انتصاب خواب آزادی کی داستان بھی ہے اور اس خواب کے چکنا چور ہو جانے کی کہانی بھی۔ امجد اسلام امجد نے ڈرامائی انداز میں لکھا ہے، پاکستان کے اس خواب کے نام جو ہم سب میں اپنی تعبیریں ڈھونڈ رہا ہے۔ امجد اسلام امجد کے خوابوں کا یہ سفر انہیں فیض احمد فیض کی طرح محبت اور رومان سے نکال کر ظلم، بربریت اور بے اعتدالی کے اس معاشرے میں سانس لینے پر مجبور کر دیتا ہے جہاں جا بجا کوچہ و بازار میں جسموں کی خرید و فروخت ہے، جہاں خاک و خون میں نہلائے ہوئے جسم اس کی زندگی کا ایک الگ ہی رخ متعین کر دیتے ہیں۔ یہیں کہیں کے دیباچے میں خوابوں کی دنیا یکسر تبدیل ہو جانے پر یوں تبصرہ کرتے ہیں، اب جو میں مڑ کے برزخ کی رومانوی نظموں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ان تجربات و محسوسات کی خوشبو سے مہک تو اٹھتا ہے، لیکن جب میں خوشبو کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے چاروں طرف لگے ہوئے آئینے مجھے کچھ اور ہی منظر دکھانے لگتے ہیں۔ حسن کا ہر روپ مجھے آج بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اب میری آنکھیں اس سے آگے، اس کے پار اور اس کے ماوراء دیکھنا بھی چاہتی ہیں۔ میں آج بھی خواب دیکھتا ہوں، مگر اب وہ سب کے سب صرف میری ذات کے آئینہ دار نہیں ہوتے، اب ان میں میرے ارد گرد سمٹی ہوئی دنیا اور میرے چاروں طرف پھیلتی ہوئی کائنات بھی چہرہ کشاں ہوتی ہے۔ ظلم اور انسانی حقوق کی حمایت میں نے ہمیشہ لکھا ہے، لیکن اب شاید میں ان موضوعات کو نسبتاً زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھ سکتا ہوں۔ اپنی ملی اور قومی تاریخ پہلے بھی مجھے بے چین رکھتی تھی اور اب بھی مجھے منظر اور پس منظر دونوں بیک وقت پریشان اور حوصلہ مند رکھتے ہیں۔ اس اقتباس کا مطالعہ جہاں امجد اسلام امجد کے کرب و اضطراب کو نمایاں کرتا ہے، وہاں ان کی اولو العزمی اور حوصلہ مندی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ وہ امید پرست ادیب ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی تخلیقات کے ذریعے معاشرے کے شرپسند عناصر کی نشاندہی ضرور کی ہے، لیکن ان کا یقین خیر کی بالادستی پر رہا۔ مثبت سوچ یا رویے کا حامل کوئی بھی شخص بہت دیر تک اس امید پر زندگی بسر کر سکتا ہے کہ اس کی کوشش قلم سے برائیوں کے خلاف جہاد معاشرے میں ضرور انقلاب برپا کرے گا،
لیکن پاکستانی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم غیروں کی غلامی کے شکنجے سے نکل کر نااہل حکمرانوں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور بالآخر غیروں کے غلام ہی بنے رہے۔ اس لیے جہاں تک ان خوابوں کا تعلق ہے جو صبح آزادی سے دوسرے ادیبوں کی طرح امجد اسلام امجد نے بھی وابستہ کیے تھے، وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے۔ پاکستان کی 69ویں سالگرہ پر لکھا گیا امجد اسلام امجد کا کالم جہاں ان ناکامیوں کا اعتراف ہے جس کے نتیجے میں خواب آزادی بری طرح پامال ہوا، وہاں امید پرست امجد اسلام امجد اب بھی اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ وطن عزیز اپنے قیام کے 69ویں برس میں داخل ہو رہا ہے۔ ان 68 برسوں میں کیا کچھ ہوا، ہم کدھر کو چلے تھے اور کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا؟ یہ ملک جاگیرداروں، جرنیلوں، مذہب کے ٹھیکیداروں، بیوروکریٹس یا سرمایہ داروں کی شکار گاہ ہے یا عوام کے لیے دارالامان؟ انسانی حقوق، آزادی اظہار، مساوات، امن، معاشی، معاشرتی اور عدالتی انصاف اور ہمہ جہت ترقی کا وہ خواب کب تعبیر پائے گا جس کی راہ تکتے تکتے 3 نسلوں کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں؟ یہ اور اس طرح کے کئی اور سوالات اس موقع پر اٹھائے جا سکتے ہیں کہ سالگرہ کسی شخص کی ہو یا ملک کی، یہ دن ایک ایسے پل کی طرح بھی ہوتا ہے کہ جسے اگر لمحہ موجود یعنی حال مان لیا جائے تو اس کے ایک طرف ماضی ہوتا ہے اور دوسری طرف مستقبل، اور یہ تینوں زمانے جو اصل میں ایک ہی زمانے کے 2 مختلف نام ہیں جو ہم انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے وضع کر رکھے ہیں، مل کر ہماری تاریخ کا وہ چہرہ بناتے ہیں جو اپنے ساتھ اپنے جینے مرنے والوں کی اجتماعی پہچان بھی ٹھہرتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اور ہمارے بزرگ اس پیارے ملک کو اس طرح سے چلا نہیں پائے جو اس کا حق بنتا تھا۔ وطن عزیز کی زبوں حالی یا زوال و انحطاط کے ان گنت اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دانشور طبقہ اس تاثر کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے کہ اس مملکت کا وجود میں آنا ہی غلط تھا۔ اسی کالم میں امجد اسلام امجد اس مہلک تاثر پر احتجاج کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کے وجود، بنیاد، قیام اور ضرورت پر ہی تنقید اور عدم اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کا ملبہ اس خوبصورت خواب پر ڈالنا شروع کر دیں جو آج بھی اتنا ہی روشن اور قیمتی ہے جتنا اپنے ظہور بلکہ نظریے اور ہنگامے میں تھا۔ اس تبصرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امجد اسلام امجد تاریکی میں روشن پہلو دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ان کمیٹڈ ادیبوں میں سے ہیں جو پاکستانی معاشرے کے انتشار پہ آزردہ ہوتے ہیں، مگر یہ آزردگی ان کے اندر امید کے دیے کو بجھنے نہیں دیتی۔ وہ مسلسل اپنے قلم سے نہ صرف معاشرتی برائیوں کو ہدف تنقید بناتے ہیں بلکہ ان منفی تاثرات کی بیخ کنی میں بھی مصروف رہتے ہیں جو پاکستان کے خواب یا تصور کو دھندلا رہے ہیں۔ وہ محض اپنے معاشرے ہی کے نباز نہیں بلکہ گہرا تاریخی شعور بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے واقعہ کربلا بھی ان سے وہ اثر انگیز اشعار لکھواتا ہے جن کے آئینے میں اس وقت کے یزیدوں کی واضح تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا شب تھی وہ فرات کی موجوں سے پوچھئے جس کے ہر ایک پل میں دعا کا ہجوم تھا، غارت گری سے قبل سمندر ہو جس طرح موسم کی خامشی میں صدا کا ہجوم تھا، امجد خدا دکھائے نہ منظر وہ پھر کبھی، کس بے بسی میں خلق خدا کا ہجوم تھا۔ پاکستان اگرچہ ایک مسلم ریاست ہے لیکن یہاں بھی ایسے واقعات روز افزوں ہیں جو کربلا کا منظر پیش کرتے ہیں۔ وطن عزیز میں دہشت گردی کی بین الاقوامی لہر امجد اسلام امجد کو بے چین و مضطرب کرتی ہے تو ان کا قلم ان عوامل کی نشاندہی کرنے لگتا ہے جو معصوم اور بے گناہ اذہان کو جنت کا جھانسا دے کر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرنے پر اکساتے ہیں۔
کرتے ہیں خودکشی کا یہ پہلے تو فیصلہ، اور اپنے ساتھ کرتے ہیں معصوم و بے گناہ۔ کھیلے ہیں یہ جو ہولیاں لوگوں کے خون سے، کتنے گھروں کے دیپ بجھے اس جنون سے۔ بچے ذرا ذرا سے گلے کاٹتے ہیں یوں، جیسے کوئی مذاق ہو انسانیت کا خون۔ کرتے ہیں تیرے نام پہ سارے یہ کاروبار، اسلام کو بنا دیا دہشت کا اشتہار۔ یہ کون سا جہاد ہے اے رب کردگار۔ امجد اسلام امجد پاکستانی معاشرے سے محض اس لیے نالاں نہیں کہ اس معاشرے نے وطن عزیز کو صحیح توقیر نہیں بخشی، وہ محض ظلم اور بربریت پر سراپا احتجاج بھی نہیں، بلکہ ان کا کرب و اضطراب پاکستان میں بالخصوص اور مسلم امہ میں بالعموم تیزی سے پھیلتی ہوئی فرقہ واریت بھی ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، تاہم فرقوں کے نام پر پھیلنے والی نفرت اور دہشت گردی ہر حساس اور انسان دوست ادیب کی طرح امجد اسلام امجد کے لیے بھی سوہانے روح ہے۔ امجد اسلام امجد اپنی ایک نظم جہاں ہم ہیں میں مذہبی اقدار کی ارزانی اور مختلف فرقوں کے لوگوں کے ایجنڈے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جہاں ہم ہیں وہاں پر مسجدوں میں دین کی تعلیم کے پیچھے اور اس مسجد کا مسلک آگے آگے رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک منبر سے دعا اور التجا کی ایک مسلسل گڑگڑاہٹ کے سوا کچھ بھی اب سنائی نہیں دیتا کہ سارے مسلکوں کو غیر ملکوں سے ملے چندے اور ان کی بے ثمر کج بحثیوں نے گھیر رکھا ہے۔ عمل اور علم دونوں کو یہ شاید دین سے باہر سمجھتے ہیں۔ اس مختصر سی نظم میں امجد اسلام امجد نے فرقہ واریت کے حوالے سے نہ صرف اپنے کرب و اضطراب کا اظہار کیا، بلکہ اس امر کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ زہر کیسے اور کس کے ایما پر پھیل رہا ہے، لیکن پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں محض انہی عوامل کی کار فرمائی نہیں ہے۔ ان مضرات کا مطالعہ جس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ پاکستان کا غیر مستحکم سیاسی نظام ہے۔ امجد اسلام امجد زمانہ طالب علمی میں سوشلسٹ یعنی ترقی پسند نظریات کے حامل تھے، سو ان کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی، لیکن بنیادی طور پر وہ محب وطن ادیب ہیں۔ اس لیے موجودہ دور میں وہ کسی خاص سیاسی جماعت سے کوئی نظریاتی وابستگی نہیں رکھتے۔ پاکستان کی سالمیت ہو یا اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ، وہ ہر معاملے میں حکمرانوں پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومتوں پر بنیادی اعتراض یہی ہے کہ اس میں چند خاندانوں اور ان کے احباب ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مختلف قومی وسائل پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی سیاسی طاقت کو عوام کی فلاح کے بجائے اپنی دولت اور کاروباروں کے فروغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں نچلی ترین سطح کو چھو رہی ہیں، لیکن یہ لوگ انتہائی ڈھٹائی سے اس سہولت کو عوام تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ پچھلے 2 ماہ میں ملک میں پیٹرول اور اس سے متعلقہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر کا کنٹرول چند مخصوص خاندانوں کے پاس ہے۔ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس اضافے کی ایک وجہ ضرب عضب پر اٹھنے والے اخراجات کو پورا کرنا بھی بتایا گیا ہے، جبکہ مختلف عالمی اداروں سے حاصل کیے گئے بے محابہ قرضوں کے سود اور اقساط کی ادائیگی کو بھی وجہ بلکہ وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ امجد اسلام امجد کو بالعموم محض شاعر سمجھا جاتا ہے اور ان کی شاعری کا بھی وہ حصہ زبان زد عام ہے جو رومانوی نظموں اور غزلوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنے ڈراموں میں سیاستدانوں، سرمایہ داروں اور بیوروکریٹ طبقے کی جو تصویر دکھائی ہے وہ ان کا عملی مشاہدہ ہے۔ اپنے ایک کالم میں انہوں نے ایس پی کی معطلی کے جن اسباب و محرکات پر روشنی ڈالی ہے وہ ان کے کئی سلسلہ وار ڈراموں کا موضوع رہے۔ وہ لکھتے ہیں، ابھی فیس بک پر برادرم جاوید چودھری کے ٹی وی پروگرام کا کچھ حصہ نظر سے گزرا۔
جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح حاکمان وقت کی سواری کو ان کی مرضی کے مطابق صاف رستہ نہ ملنے پر ایس پی کی سطح کے 2 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ عوام سے متعلق ہزارہا واقعات کے باوجود آج تک کسی سینئر پولیس افسر کو معطل نہیں کیا گیا۔ یعنی حاکم طبقے کے نزدیک پولیس کا محکمہ صرف ان کی خدمت گزاری کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اسی سے منسلک یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فی الوقت ہزاروں پولیس اہلکار تھانوں کے بجائے VIPs ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ ان تصریحات سے ان اسباب و محرکات کی پوری طرح وضاحت ہوتی ہے جو امجد اسلام امجد کے تخلیقی کرب کو جنم دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آسودہ یہ محب وطن ادیب معاشرتی کرب و اضطراب کو بھی ذاتی دکھ کی طرح محسوس کرتا ہے، جس کی بدولت اس کی تحریروں میں لا حاصلی کا احساس نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم امجد اسلام امجد کی شخصیت کے اس حصے کا اجمالی جائزہ لیں گے جہاں وہ قدیم اور جدید کو ایک سنگم پر دیکھنے کے آرزو مند بھی ہیں اور جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے پھیلائے ہوئے مضرات پر نکتہ چین بھی۔ سردست اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ سوچنے اور غور و فکر کا جو وصف قدرت نے بچپن ہی سے ان کی شخصیت میں ودیعت کر دیا تھا، شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے کے بعد اس غور و فکر اور تدبر نے کیا شکل اختیار کی۔ تنہائی اور خاموشی ان کے لیے اکتاہٹ یا آرام طلبی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس ادیب کی آنکھیں ہر منظر میں بلندی اور پستی کے فرق کو محسوس کر کے جہاں خالق کائنات کی مدح سرائی میں مصروف رہتی ہیں، وہاں انسانی رویوں پر سوالیہ نشان بھی ثبت کرتی چلی جاتی ہیں۔ جہاز چونکہ بہت زیادہ بلندی پر اڑ رہا تھا، اس لیے بادلوں اور سمندر کے رنگ آپس میں گھل مل گئے تھے اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو سفید سی چادر نظر آ رہی ہے یہ اصل میں کیا ہے۔ میں نے سوچا عمر رواں کا سفر بھی تو ایسا دھندلکا سا ہے۔ اپنا ایک شعر یاد آیا، زمیں کی قید میں ہوں یہ میری قید میں ہے، کہاں پہ گھر ہے کہاں ہے قفس نہیں معلوم۔ اتنی بڑی کائنات میں یہ جہاز کس قدر معمولی اور بے وقت چیز ہے۔ یہ 400-500 2 ٹنگے جاندار جو اس میں بیٹھے ہیں اس کائنات کے تناظر میں حشرات الارض سے لاکھوں گنا چھوٹے اور بے وقت ہیں، مگر کیسی عجیب بات ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک مکمل کائنات ہے اور ان میں سے ہر ایک شعور میں اس کائنات کا اپنا ایک جداگانہ عکس ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جہاز جس میں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ کس مکان اور زمان میں چل رہا بھی ہے یا نہیں؟ بلندی سے حسین مناظر دیکھنے، تصور زمان و مکان کے تانے بانے میں الجھنے اور سائنسی ایجادات پر تحیر کے بعد وہ اپنی سوچ کا رخ نہایت بلیغ انداز میں اس کائنات اور انسان کے متنوع رویوں کی طرف موڑتے ہیں اور ان گنت سوالات اپنے جیسے حساس قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا ذرا سی بلندی سے جب یہ چیزیں اتنی چھوٹی اور بے وقت نظر آ رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا کتنی نظر آتی ہوگی، اور پھر اس دنیا میں جرثوموں کی طرح کلبلاتے ہوئے انسان، اور پھر ان انسانوں کے دلوں میں بکھری ہوئی آرزوئیں، حسرتیں، نفرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بے وقتی کے ایک گھمبیر اور شدید احساس نے میری روح میں ڈیرا جمانا شروع کر دیا تھا۔ یہ دونوں اقتباسات امجد اسلام امجد کے سفر نامے سے ماخوذ ہیں۔ وہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ اپنے رفقائے سفر کو محو خواب چھوڑ کر وہ کائنات اور اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے یہ مضطرب جملے جہاں ان کی حساسیت کا پتہ دیتے ہیں، وہاں محقق کے لیے ان سرگوشیوں سے صرف نظر بھی محال ہو جاتا ہے جن میں شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی ادیب کے حوالے سے یہ تاثر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے بیانات ادیب یا شاعر کی نرگسیت یا خود نمائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ راقمہ نے کوشش کی ہے کہ امجد اسلام امجد کی شخصیت کا غیر جانبداری سے محاکمہ کر سکے۔
سو ذاتی تجربات اور امجد اسلام امجد سے چند برسوں کی رفاقت مذکورہ بالا تاثر کی نفی کرتی ہے۔ امجد اسلام امجد ایک درد مند اور صاحب بصیرت ادیب ہیں، سو حیات و کائنات پر ان کا غور و فکر ہی انہیں ایک ایسے ادیب کا تعارف بخشتا ہے جس کے قلم کی ادبی صداقتیں ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے لیے متاثر کن ہیں۔ اب تک ہم نے امجد اسلام امجد کی شخصیت کے جتنے اوراق کا مطالعہ کیا ہے وہ ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے کراتے ہیں جو شاعر رومان، محبت کا پیامبر، قدروں کا امین، ہمدرد اور محب وطن انسان ہے۔ امجد اسلام امجد کی شخصیت کے تمام پہلو انہیں پاکستان کے اس عظیم ورثے کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں جس کی فی زمانہ محض بازگشت سنائی دیتی ہے۔ مثلاً جدید ایجادات بالخصوص الیکٹرانک میڈیا نے محبت، رواداری اور خلوص کو فراغت کا دھندا بنا دیا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔